آکسفورڈ کے PhD اسکالر نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جو مجلس کے بزرگ 1960 سے کر رہے تھے، بلکہ اس میں ایک واقعے میں ایک انٹرسٹنگ بات اس میں انہوں نے بتائی جو میں نے اپنے مرحوم والد سے بھی سنا تھا، کہ جب آئین بنایا جا رہا تھا، جس کو قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی بات کرتے تو سردار پٹیل مسلم لیگ کے ان 2 مسلمانوں کو استعمال کرتے اور حملہ کرواتے مولانا ابوالکلام آزاد پر، مولانا حفظ الرحمان پر، کہ آپ لوگ مسلمانوں کو مین سٹریم میں لانا نہیں چاہتے۔ اور اس وقت کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اب آپ کو اپنی شناخت کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بلکہ گووند ولبھ پنت نے جب اتر پردیش کے پہلے چیف منسٹر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یا تو تم کو مل کے رہنا پڑے گا یا پھر چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا، یعنی آپ کی تہذیب تمدن کو۔ مگر آئین تو بن گیا، آئین میں تمام وہ باتیں لکھی گئیں جو اس کے برعکس تھی۔ آئین نے کہا کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ملک سب کو ایک طریقے سے دیکھے گا۔ مگر جو سلسلہ شروع ہوا، آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج برسر اقتدار جماعت BJP کے پاس 306 MP ضرور ہیں، مگر اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آج ان کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں ہے۔ آج بھارت کی لوک سبھا میں 14% مسلم اقلیت کی آبادی ہے، اور صرف میرے خیال سے 4.5 یا 5% کے قریب مسلم MPs جیت کر آتے ہیں۔ ان تمام 22 یا 23 مسلم MPs میں سے صرف 2 ایسے MPs ہیں جو ان لوک سبھا کی کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں جہاں پر مسلمان 12 یا 15% ہیں۔ ایک تو غازی پور کے انصاری صاحب، جن کو اب سزا دے دی گئی، ان کی ممبرشپ چلے گئی۔ ایک تمل ناڈو سے، ماباقی جتنے 20 MPs ہیں بشمول میرے،